میں نے یہ چند دن پہلے ایک کلپ دیکھا، یعنی کہ کوئی بچہ، کوئی 2-3 ماہ کا بچہ، اس کی نینی اس کو تھپڑ مار رہی۔ یہ ایک چھوٹے سے چھوٹی مثال تھی، اور بڑی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا جو آپ میرا خیال ہے سبھی جانتے ہیں کہ ایک بچہ جو تقریباً 14-15 سال کا تھا، وہ ایک پولیس والے کی خدمت کیا کرتا تھا بغیر کسی معاوضے کے، اور وہ اس کو بہت بری گالیاں دیتا تھا۔ اس نے اسی کے پستول سے پھر اس کو قتل بھی کر دیا۔ ایک میں مکہ کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ وہاں پہ ایک پیشنٹ میرے پاس آئی اپنے بیٹے کو لے کے، اور انتہائی زیادہ رو رہی تھی۔ اس کو بھی سائیکیٹری ڈس آرڈر تھا، ہم اسے بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس کی اپنے ہسبینڈ سے سیپریشن ہوئی۔ تو وہ بچہ جو تھا وہ ہسبینڈ کے پاس تھا، اس کے پاس نہیں تھا۔ تو وہ اس کا ہسبینڈ اس کو سگریٹ سے اس بچے کو جلاتا تھا۔ چائلڈ ابیوز یہ ساری دنیا میں ہے۔ چند دن کے بچے سے لے کے 8، 10، 12، 13، 14 سال تک کے بچے، 15 سال تک کے بچے وہ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر وہ ساری زندگی جو ہے اس چیز کا امپیکٹ ان کے اوپر رہتا ہے اگر وہ ان کا ٹھیک طریقے سے علاج نہ کیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اسامہ، آپ کا ہوسٹ، اور آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں جس کو ہم یوزلی اگنور کر رہے ہوتے ہیں، جس کے اوپر نہ پبلک فورمز کے اوپر یوزلی بات کی جاتی ہے۔ وکٹم ہوتا ہے وہ خود بھی اس کو جو ہے بتاتا نہیں ہے، اپنے ہی اندر دبا کے رکھتا ہے اس چیز کو۔ چائلڈ ابیوز، جو چائلڈ ٹراماز ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، جو بچپن میں مختلف قسم کی زیادتیاں ہوتی ہیں، بیڈ ٹچ ہو گیا، پیرنٹس کی وجہ سے ان کی جو فیلنگز ہیں ڈفرینٹ طرح سے ہرٹ ہو رہی ہوتی ہیں، یا پھر جو سیکشول ابیوز ہوتا ہے بچپن میں، اس کے لیٹر آن لائف میں کس طرح سے جو ہے وہ ان ڈفرینٹ فارم سمٹمز جو ہے مینیفیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ ان کی پرسنالٹی کے اندر چینج آ رہا ہوتا ہے، اور وہ ٹراما ساری زندگی کس طرح سے چلتا رہتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے ایک بہت ہی مشہور شخصیت جو کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ یو کے میں، سعودی عربیہ میں بھی کام کر چکے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ویلکم ٹو ٹاک ود آپ کا معالج۔ اور سب سے پہلے تو آپ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا اور یہ موقع دینے کا کہ میں اپنے جو ہے وہ پروفیشنل ایکسپرٹیز سے آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دے سکوں۔ میرا انٹروڈکشن بڑا مختصر سا ہے۔ اپنی سیکیٹری کی اسپیشلائزیشن میں نے کنگز کالج لنڈن سے کی تھی، اور سینٹ تھامسز ہاسپٹل لنڈن میں نے اس کا اپنی پریکٹس کا آغاز کیا۔ وہاں پہ میں نے یہ ٹریننگ لی۔ پھر سیکیٹری ہاسپٹل ہیسٹنگز پاس ہی لنڈن کے ایک جگہ ہے، وہاں پہ لی اس کی ٹریننگ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے پاکستان کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ مختلف میڈیکل کالجز میں تدریسی فرائض انجام دیتا رہا۔ میرے دوست، میرے استاد، میرے محسن پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید صاحب نے یہ سارا کام میرے سپرد کیا۔ گو آج وہ ہم میں نہیں ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، لیکن انہوں نے اپنے بہت سارے اور بھی پودے لگائے جو آج عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ پھر میں مکہ میں میری پبلک سروس کمیشن سعودی عربیہ کے تھرو وہاں پہ سلیکشن ہو گئی۔ پھر میں کافی سال سعودی عربیہ میں رہا۔ اب ریٹائرمنٹ ہوئی ہے تو میں پاکستان واپس آیا ہوں۔ آج جو ٹاپک ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں، چائلڈ ابیوز، یہ ساری دنیا میں ہے۔ پوری دنیا میں اس کے جو ہے وہ پیشنٹ ہیں، بچے چھوٹے سے پہلے دن سے چند دن کے بچے سے لے کے 8، 10، 12، 13، 14 سال تک کے بچے، 15 سال تک کے بچے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اس کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر وہ ساری زندگی جو ہے اس چیز کا امپیکٹ ان کے اوپر رہتا ہے اگر وہ ان کا ٹھیک طریقے سے علاج نہ کیا جائے۔ خاص طور پہ میں نے یہ چند دن پہلے ایک چھوٹی سی کلپ دیکھا، اور اس میں نے دیکھا کہ ایک انفینٹ، یعنی کہ کوئی بچہ، کوئی 2-3 ماہ کا بچہ، اس کی نینی اس کو تھپڑ مار رہی ہے، اور وہ گھر والوں نے کیمرہ لگایا ہوا تھا جس میں انہوں نے دیکھ کے تو پھر اس کا سد باب کیا۔ یہ ایک چھوٹے سے چھوٹی مثال تھی، اور بڑی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا جو آپ میرا خیال ہے سبھی جانتے ہیں کہ ایک بچہ جو تقریباً 14-15 سال کا تھا، وہ ایک پولیس والے کی خدمت کیا کرتا تھا بغیر کسی معاوضے کے،
اور وہ اس کو بہت بری گالیاں دیتا تھا. اس نے اسی کے پستول سے پھر اس کو قتل بھی کر دیا. تو یہ مثال ہے جو 14-15 سال کے بچے کی چائلڈ ابیوز ہوئی اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا. اسی طرح یہ جو انسان کی سائیکالوجی ہے اور بیک آف مائنڈ جو ہے وہ اس کو ہمیں ٹچ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ایک میں مکہ کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. وہاں پہ ایک پیشنٹ میرے پاس آئی اپنے بیٹے کو لے کے اور انتہائی زیادہ رو رہی تھی. تو بڑی ویل ڈریس تھی. تو پہلے میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کام کرتی ہو، کیونکہ یہ بڑا وائٹل ہوتا ہے کہ آپ جو بچے کو جو آپ کے پاس لے کے آیا ہے وہ خود کیا کرتا ہے. وہ ایک وہاں پہ مکہ میں جو ٹیلی ویژن اسٹیشن تھا اس میں کام کرتی تھی، سیٹ ڈیزائنر تھی وہاں کی. تو وہ اس نے بتایا کہ یہ میرے ہسبینڈ سے میری سپریشن ہو گئی ہوئی ہے. اس کو بھی سائیکیٹری ڈس آرڈر تھا، ہم اسے بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس کی اپنے ہسبینڈ سے سپریشن ہوئی. تو وہ بچہ جو تھا وہ ہسبینڈ کے پاس تھا، اس کے پاس نہیں تھا. تو وہ اس کا ہسبینڈ اس کو سگریٹ سے اس بچے کو جلاتا تھا. جب اس بچے کو وہ میرے پاس لے کر آئی تو وہ بچہ آ نہیں رہا تھا، اندر کمرے میں نہیں آ رہا تھا. اچھا، اس کو پھر اس نے بتایا کہ اس نے مجھے بچے کو چھوڑ دیا، اندر آئی، اندر آ کے اس نے مجھے کچھ سویٹس میری ٹیبل پہ رکھ دیں، ٹافیاں، چاکلیٹس، اور اس نے بتایا کہ دیکھو یہ انکل ہیں، یہ آپ کو سویٹس اور چاکلیٹس دیں گے تو آپ کائنڈلی اندر آ جائیں. عربی میں اس سے کہہ رہی تھی. تو وہ آ گیا. تو جب آیا بیٹھ گیا تو پھر اس نے مجھے اس کے زخموں کے نشان دکھائے اور میں حیران تھا کہ اس کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کو بھی اس نے جلایا ہوا تھا. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک وہاں پہ ڈاکٹر صاحب تھے. تو وہاں پہ ان کا بیٹا تھا جس کو کسی نے سیکشولی ابیوز کیا. تو وہ اب میڈیکل کالج میں تھا. نارملی آج کل یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ لیڈی ڈاکٹرز، جو ڈاکٹرز ان کی جو پڑھ رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ، جو لڑکیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی انٹیمیسی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو وہ ایک لڑکی کی اس سے انٹیمیسی ڈیولپ ہوئی، لڑکی کی اس لڑکے سے انٹیمیسی ڈیولپ ہوئی، لڑکے کو نہیں ہوئی. اور اس نے پھر اپنے والد کو رپورٹ کیا. اس نے مجھے آ کے بتایا. تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ بچے نے اس وقت جا کے وہ میڈیکل کالج میں جا کے تو وہ مجھے سارا انفارمیشن، اپنے والد کو انفارمیشن دی کہ چائلڈ ابیوز مجھے سیکشولی ابیوز کرتا رہا کوئی آدمی، جس کی وجہ سے مجھے یہ سلسلہ بہت برا لگتا ہے. تو پھر اس کو میں نے سائیکیٹری کی بھی ٹریٹمنٹ دی، سائیکولوجیکلی بھی اس کو میں نے سپورٹ کیا. تو پھر وہ بچہ جو ہے وہ لڑکی تھی ہندو، اس کو مسلمان کر کے پھر اس نے اسے نکاح وغیرہ کیا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی وائٹل ہوتی ہیں. اب آج کل جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ نشے پہ لگا دیتے ہیں، آئس دے رہے ہیں، ہیروئن دے رہے ہیں، اور بچے جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں، جس کی جو ہے وہ نو ہاؤ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، نہ ماں باپ کے پاس ہے. اس کے لیے میں میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی نو ہاؤ دی جائے والدین کو، تاکہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے اس سے بچا کے رکھ سکیں، اور ٹیچرز کو نو ہاؤ دی جائے تاکہ وہ اس کو بچا کے رکھ سکیں. جب بچے یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں، ایک جس نے وہ اس کو قتل کر دیا، اور دوسرا اس نے جو ہے وہ بڑا ہو کے تو وہ اپنا میرج سے انکاری تھا. تو یہ اس طرح کی اور سچویشن ڈیولپ ہوتی ہیں. وہ بعض لوگ ہوتے ہیں، ان کو بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹے ہوتے آپ ان کو اگر پڑھ رہے ہیں ان کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ ڈالیں تو وہ ان کے مائنڈ چینج ہو جاتے ہیں، مائنڈ سیٹ نہیں رہتے. بڑے ہو کے پھر وہ کچھ بھی نہیں کرتے. پھر وہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں ان کو مارتے ہیں بعض بچوں کو، تو پھر بھی بچے پڑھ نہیں سکتے، اور وہ پڑھنے سے وہ اسکول سے بھاگ جاتے ہیں. اور اسکول ریفیوزل جو ہے وہ ایک خاص ایج میں آ کے، جب وہ تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، لائک 8ویں کے بعد، 9ویں کے بعد، 10ویں، تو وہ اسکول سے بھاگ جاتے ہیں اور پڑھائی نہیں کرتے. آپ نے اگر اس بات کو میرے مشاہدے میں ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بچے اسکول نہیں جاتے اور پڑھتے نہیں ہیں وہ زیادہ تر ان کلاسوں سے بھاگتے ہیں.
اور پھر اس کے بعد وہ ساری زندگی پریشان رہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہ ڈفرینٹ سچویشنس کے اوپر جس طرح سے آپ نے بتایا ایگزامپلس دیں، بہت اچھی مطلب ایسی ایگزامپلس دیں جو یوزلی لوگوں کے سامنے نہیں آتی، میڈیا پہ نہیں لائی جاتی، اور بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے ہیں چائلڈ ابیوز کے، ان کو تو ذبح ہی دیا جاتا ہے اور بتایا نہیں جاتا کہ وکٹم کے ساتھ کیا ہوا، اصل کہانی کیا تھی، جو کرنے والا تھا وہ کہاں گیا۔ تو یہ چیزیں صرف اس لیے ہیں میرے خیال سے، ہم ان کو ٹچ کرتے ہیں تو تھوڑا بہت ٹچ کرتے ہیں، اور ہم اس کو کلیئرلی ڈسکس نہیں کرتے۔ اگر ڈسکس کرتے ہیں تو ہم اس کے اینڈ نتیجے تک نہیں جاتے کہ ہمیں اس کو کس طرح سے ریزالو کرنا چاہیے، اس کے اوپر پھر کام کس طرح سے کرنا چاہیے۔ صرف تھوڑی بہت بات کر لینا میرے خیال سے کافی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، اور عوام بھی یہ جاننا چاہے گی، کہ اس ڈفرینٹ سچویشن کے اندر جو بچہ ڈفرینٹ ٹراما سے گزر رہا ہوتا ہے، تو جب ایڈلٹہڈ کے اندر وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس میں کس طرح سے وہ سائیکیٹرک ڈس آرڈرز جو ہیں وہ مینیفیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور کون کون سے یوزلی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتے ہوتے ہیں؟ نارملی یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ شائی ہو جاتے ہیں ہمارے دیکھنے میں، لیکن شائی نہیں ہوتے وہ، بیسیکلی وہ ہیسیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سچویشن سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ اس جس سچویشن میں وہ تھے، وہ اس میں اپنے آپ کو ہمیشہ ہی فیل کرتے رہتے ہیں جب تک کہ ان کی ایک پراپر ٹریٹمنٹ نہ کی جائے۔ اور آج کل تو بہت ساری ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز آ گئی ہیں، بہت سارے طریقے آ گئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ سچویشن بڑی اچھی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ڈرگ ایبیوز ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے، اگر وہ پیرنٹل ایبیوز ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، تو اس کے الگ سچویشن ہے، اور اس میں جو ہے وہ کونسلنگ ہے پیرنٹس کی بھی، اور اس کے تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو ایز سچ بائی سچویشن اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ بعض بچے ہوتے ہیں وہ سنتے ہی نہیں، بات ہی نہیں سنتے، وہ ایک الگ بیماری ہے۔ یہ آٹزم آپ نے سنا ہوگا، کنڈکٹ ڈس آرڈر سنا ہوگا، یہ چیزیں جو ہیں یہ جسے ہم آٹزم، بعض لوگ نہیں جانتے کہ کیا چیز ہوتی ہے۔ آٹزم کو اردو میں کہتے ہیں لا تعلقی۔ صحیح۔ بچے جو ہے وہ اپنی سراؤنڈنگ سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، وہ اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، آس پاس توپ چل رہی ہے، بندوق چل رہی ہے، انہیں وہ اس کو طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ تو یہ آٹزم تقریباً ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہی کنڈکٹ ڈس آرڈر ہوتا ہے کہ بچے بھاگے پھر رہے ہیں تیز تیز، اور وہ کہنا نہیں مانتے اور شرارتیں کرتے رہتے ہیں، توڑ پھوڑ یہ وہ چیزیں کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے الگ ایک سچویشن ہوتی ہے جسے ہم جو ہے وہ ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ پھر جو ٹراماز ہوتے ہیں اس میں ہم سائیکالوجیکلی اس کو بچے کو اور بچے کے پیرنٹس کو یا اس کے لک آفٹر کرنے والے کو بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، تاکہ بچہ جو ہے وہ اپنی زندگی نارمل کیسے گزارنا چاہے گا، اور یہ ایک وائٹل فیکٹر ہے کہ وہ کیسے گزارنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے مطابق اگر وہ مناسب نہیں ہے، حالات کے مطابق اس کے ماں باپ کے حالات کے مطابق نہیں ہے، تو اس کو ماں باپ کو تھوڑا سا کوپ کرنا پڑتا ہے، بچے کو مولڈ کر کے ادھر کو لا کے اس کو ایک لائن پہ لگانا پڑتا ہے۔ چائلڈ جو اسکول ریفیوزل ہے بچے کی، اس کو جو ہے کوئی ضرور اسکول میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی لڑکا یا لڑکی اس کو مار رہا ہوتا ہے، یا ٹیچر اس کو ناپسند ہوتی ہے، تو یہ اس کو بھی جو ہے وہ سچویشن کے مطابق ڈیل کر کے اس کو ہم ہینڈل کریں۔ اسی طرح جو بڑے بچے ہوتے ہیں، ذرا 9-10 سال کے ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر اسکول بلنگ جو ہے وہ ایک بہت زیادہ کامن فیکٹر ہے، جو پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور باہر بھی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے بڑا افیکٹ ہوتا ہے بچوں کے مائنڈ پہ، اور وہ اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتے ہیں۔ تو ان کی جو ہے وہ تربیت اور ان کا جو اسکول کا ماحول ہے وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں ڈسکس کر کے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے سوال کیا اس کا سے۔ اچھا، اس کا جو ہے تعلق پی ٹی ایس ٹی اور پرسنالٹی ڈس آرڈر لیٹر آن ان دا لائف ایڈلٹہڈ میں جا کے یہ بھی مینیفیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے؟ پی ٹی ایس ٹی آپ نے بڑا اچھا نام لیا۔ پی ٹی ایس ٹی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مثلاً ماں باپ میں طلاق ہو جائے، ان دونوں میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جائے، تو اس میں یا کوئی بہن بھائی جس سے وہ زیادہ اٹیچڈ ہے وہ کہیں باہر چلا جاتا ہے پڑھنے کے لیے، یا ان کا کوئی اور قریبی عزیز جو ہے وہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کوئی اور ایسے دوسرے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں اسٹریس ڈس آرڈر میں
جو بچہ ہوتا ہے اس کو فوری طور پہ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کس سچویشن میں ڈیولپ ہو رہا ہے. نارملی ہمارے ہاں اس کو وہ سائکیٹری یا سائیکالوجی میں اس کو نہیں لے کے آتے، کیونکہ ہمارے پاس جو الٹریسی ہے اس نے بہت مصیبت کی ہوئی ہے. اور پھر جو اسٹگماز ہیں جو خام خواہ لیبل کر دیں کہ جی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، لوگ سمجھیں گے پاگل ہے. جی صرف سائکیٹری یا سائیکالوجی کا مطلب پاگل پن نہیں ہے. ہمارے پاگل پن تو صرف پاکستان میں 2% ہے، اور پوری دنیا میں تو اب پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ہمارا ابھی 2% پہ ہے. اور 2% جو ہے یہ بہت نامینل ہوتا ہے. تو باقی 98% جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی سائکیٹری ڈس آرڈرس ہیں، اور وہ ہمارے پاس ڈیل ہوتے ہیں. وہ پاگل پن میں نہیں آتے. کئی اس طرح کے PTSD خاص طور پہ جو آپ نے نام لیا ہے، یہ کبھی بھی سیلف لمیٹنگ نہیں ہوتا، یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. 1 سے 2، 2 سے 3، اور یہ سٹیپس چڑھتا جاتا ہے، اور پھر خرابی ہو جاتی ہے، اور لائف میں پھر وہ بچے کا ناکام ہو جاتے ہیں. تو اس کو ختم کرنے کے لیے بچوں کو فوری طور پہ جو ہے ڈاکٹر کو دکھایا جائے، سائکیٹرسٹ کو دکھایا جائے، تاکہ وہ اس کو ریلیف دے سکے. یہ PTSD کی جس طرح سے آپ نے بات کی کہ اڈلٹہڈ میں جا کے ناکام ہو جاتے ہیں، تو ان کی پروفیشنل لائف اور یہ ان چیزوں کے اوپر بھی افیکٹ ہوتا ہے، اور کس طرح سے ہوتا ہے؟ مطلب اگر ہم عوام کو سمجھانا چاہیے، کیونکہ یوزلی ہم اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ دوسرا کسی حال سے یا کسی سچویشن سے گزر رہا ہے. اگر گزر رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ چیز ہو رہی ہو اس کے ساتھ، ورک پلیس کے اوپر یا گھر میں. میرے خیال سے اگر ہم اس کو تھوڑا سا لوگوں کے سامنے بات کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ اچھا یہ اس بندے کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کچھ کرنا نہیں آتا، مسئلہ کچھ اور ہے. جی، PTSD کا اصل جو ہمارے معاشرے میں جو اس کے لیے ہے، وہ تمام ایسی باتیں جس سے بچے کے ذہنی نشو و نما پہ، ذہنی سوچ پہ، اور اس کی جو ہے فیوچر لائف پہ جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اسے ہم PTSD کہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا جو چیزیں ہیں. اب اس کو بعض بچے ہوتے ہیں وہ ذرا مضبوط ہوتے ہیں، اور وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں اور گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے کم ہو جاتی ہے PTSD، کیونکہ وہ اس کو ذرا بھول جاتے ہیں اس بات کو، اور آہستہ آہستہ پھر وہ ان کے ذہن سے جو ہے وہ محو ہو جاتا ہے. لیکن جو بچے سینسٹیو ہوتے ہیں، جو ایکسرسائز نہیں کرتے، خاص طور پہ لڑکیاں جو گھروں میں ہوتی ہیں، ان پہ PTSD بہت زیادہ اثر کرتی ہے. اور اس صورت میں پھر وہ ان کی صرف موجودہ زندگی نہیں بلکہ آنے والی شادی شدہ زندگی بھی بڑی پرابلم میں آ جاتی. خام خواہ میں ڈرنا بلا وجہ اس سٹریس ڈس آرڈر کی وجہ سے جو پہلے کہیں ہو گیا تھا، تو وہ پھر آئندہ بھی اس پہ وہ حاوی رہتا ہے. میں ایک اس کی مثال بڑی اچھی دیتا ہوں. ایک بچی تھی، تو اس کے والد صاحب بچپن میں انتقال کر گئے. اب وہ بڑی پریشان رہتی تھی والد کے بغیر. وہ 2 بہن بھائی تھے. بھائی پڑھتا تھا، وہ اپنا اسکول چلا جاتا تھا، یہ بھی اپنا اسکول، اس کا اسکول قریب تھا اس لیے گھر جلدی آئی تھی. بھائی دیر سے آتا تھا. ماں جو ہے وہ ذرا سافٹ سی تھی، اور وہ کوئی اتنا زیادہ اس کو توجہ نہیں دیتی تھی. تو وہ باپ کی فوتگی کی وجہ سے جب وہ بڑی ہو گئی، اس نے انگلش میں AA بھی کر لیا. لیکن اب جو پرابلم فیس ہوا، جو میرے پاس وہ آئی کہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی. یہ پہلی دفعہ میرے پاس ایک ایسا کیس آیا تھا. تو بڑا میں نے اس کو اسٹڈی کیا غور سے، تو جب پتہ لگا کہ یہ اس کے بچپن سے ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اب اس کو ڈر ہے کہ میرا ہسبینڈ فوت ہو گیا تو میں کیا کروں گی، میرے اگر بچے ہو گئے تو وہ تو میں تو اور تکلیف میں آ جاؤں گی. تو وہ بچپن کی جو سٹریس ڈس آرڈر تھا والد کی فوتگی کا، وہ 25 سال کے بعد جا کے نکلا. تو اس لیے اس چیز کو ہمیں مداوع کرنا چاہیے کہ پہلے جب سٹریس ڈس آرڈر ڈیولپ ہوا ہے بچے میں، بیہیویئر چینجز آ گئی ہیں، اس بیہیویئر کو فوری طور پہ سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جایا جائے. تو ان کو ہم ریپریسڈ میموریز بھی کہہ سکتے ہیں کہ لیٹر آن لائف یس آپ کے آف جو کورس، چائلڈ بالکل ہوڈ ٹراماز ہوتے ہیں وہ ری سرفیس ہو رہے ہوتے بالکل ہیں. ایسا ہے. تو اس طرح سے یہ ڈفرینٹ سچویشن میں ان کو امپیکٹ کرے ہوں گے، ان کی میریٹل لائف میں، پروفیشنل لائف میں. پروفیشنل بھی یہی ہوتا ہے جی کہ وہ جھجک محسوس کرتے ہیں، وہاں تو پہنچ ہی نہیں سکتے پروفیشنل لائف میں. جی جی وہ پہلے ہی بیچارے ختم ہو جاتے ہیں. پھر وہ یہ اس کی جو ہے مختلف آؤٹ کم ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف سٹریس ڈس آرڈر میں رہیں گے، اس میں اور بیماریاں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اور ذہنی امراض ڈیولپ ہو جاتے ہیں، ہم جن کو آبسیشنز کہتے ہیں. آبسیشن کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز بار بار کر رہا. مثلاً وہ آبسیشن والے خاص طور پہ شادی بھی نہیں کر سکتے.
ان کو وہ گندگی کا ڈر، ہاتھ دھونے ہیں بار بار، کنڈیاں چیک کرنی ہیں، پیسے گنتی کرنے ہیں بار بار، اور ایسے لوگ پھر جاب بھی نہیں کر سکتے۔ میرے پاس ایک مثال موجود ہے، بچپن میں دو بھائی تھے، ان کے والدین دونوں ہی انتقال کر گئے کسی وجہ سے۔ پہلے والدہ کا انتقال ہوا، تھوڑے عرصے کے بعد والد صاحب کا بھی ہو گیا۔ خیر وہ ایک بھائی تو کوپ کر گیا، تو دوسرے بھائی کو او سی ڈی ہو گئی، آبسیشنز آنے شروع ہو گئے۔ اب وہ میں نے پوچھا اس سے کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہتا جی میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو میں نے کہاں رہتے ہو؟ کہتا جی جو گھر ہے اس میں ایک اوپر کمرہ ہے، تو میں اس میں رہتا ہوں۔ تو میں نے کہا گھر کس کا ہے؟ تو کہتا ہے ایک ہمارا گھر تھا، اس میں میرے باپ کا، میں اوپر رہتا ہوں، نیچے بھائی رہتا ہے، اس کے پاس زیادہ کا جگہ ہے کیونکہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ مجھے یہ بار بار چیزیں سوچنے کا ایک ذہن سے خیال ہی نہیں نکلتے۔ تو میں نے کہا تم کھانا وغیرہ کیسے کھاتے ہو؟ کہتے جی کھانا تو میں داتا دربار جا کے کھاتا ہوں، رہتا کہیں تھا، اور داتا دربار صبح شام دو ٹائم کھانا کھانے چلا جاتا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اور پھر اینی وے اس کو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، اور وہ پھر کافی بہتر ہو گیا، اور پھر اس نے کام بھی کرنا شروع کیا۔ یہ ایک مثال ہے کہ فیوچر کیسے خراب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اور جو ہے وہ تو جو پی ٹی ایس ٹی والے ہیں، اگر وہ تو اپنے کسی پوائنٹ پہ پہنچ ہی نہیں سکتے، کہیں بھی پہنچ نہیں سکتے، وہ پہلے ہی جو ہے وہ ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو غیر فعال اور ایک فضول جو ہے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب تھوڑی سی بات ہم بیڈ ٹچ کے اوپر کر لیتے ہیں کہ آج کل تو بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے لسٹ کی وجہ سے میرے خیال سے، اور میڈیا پہ ہم یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے، اور لوگوں کی سائیکی وہ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ اب تو اتنا کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایون جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ ایون باپ بھی کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی رشتہ دار ہوں، تو یہ بھی ہم عوام کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے بچے کو ایک تو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، obviously کس حد تک کیا جا سکتا ہے، اور یہ بچے کو پھر کس طرح سے اثر کر رہا ہوتا ہے بچے کے اوپر۔ میں اس کے دو اس کو پارٹ میں سپلٹ کر دیتا ہوں۔ ایک تو ٹریننگ، اور ایک ہمارے علماء کا جو ہے رویہ اس بارے میں۔ اسلام میں سب سے وائٹل بات یہ ہے، اقرا بسمک الذی، پڑھ اللہ کے نام سے، اور یعنی کہ پڑھنا ہر مسلمان پہ قرآن کی روح سے فرض ہے۔ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علم کی کوئی انتہا ہے؟ قرآن پاک میں اسپیس سائنسز بھی ہے اور بدن کا علم بھی ہے۔ اللہ کی طرف سے دو علم آئے، علم الابدان بدن کا علم، اور علم الادیان دین کا علم۔ دین کے علم میں اسپیس سائنسز کیسے آتی ہے؟ کیونکہ یہ دین میں اس لیے آتی ہے کہ اللہ نے بنائی ہے، اور بدن اللہ نے بنایا۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے اٹیچڈ ہیں۔ اگر ہم بدن کے بارے میں علم حاصل نہیں کریں گے، بچوں کو بتائیں گے نہیں، تو سارے کام الٹے ہوتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ صحیح ہے۔ یہ فرض ہے کہ بچوں کو بتایا جائے، ہمارے علماء کو پہلے سمجھایا جائے کہ میں نے یہ علماء کو کہتے سنا کہ کوئی ایسی چیز بچوں سے بات نہ کی جائے کہ سیکس کے بارے میں۔ کیوں؟ جب بدن کا علم اللہ نے دیا ہے تو بدن کا علم بچوں کو نہیں دینا، تاکہ ان کو پتا ہو کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ میں کسی کو برا نہیں کہنے کے لیے تیار، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کو کم از کم یہ علم دیا جائے کہ اللہ نے جو ان کو بدن دیا ہے اس کا استعمال کیا ہے، کہاں استعمال کرنا ہے۔ ہر وقت استعمال نہیں کرنا، جب اللہ نے اجازت دی، جیسے دی ویسے، کیونکہ یہ ہماری ہر چیز اللہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ تھا، جو گھر کی ٹریننگ ہے، جو ماں ٹریننگ دیتی ہے، وہ بڑی وائٹل ہے۔ جو بہن بھائی ٹرین کرتے ہیں وہ بڑا، پھر وہ جو دیکھتا ہے وہ بڑا وائٹل ہے۔ جو ہماری یہ جو ٹی وی پہ خرافات آتی ہیں، یہ بڑی وائٹل ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو منہ سے بول رہا ہوتا ہے، اس کو بھی ان تمام باتوں کا آج کل علم ہے کہ کیا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کے ایکسپیریمنٹ کرنے پہ آ جاتا ہے۔ یہاں سے ایک پرابلم شروع ہوتی ہے کہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرنے، جب ان کا استعمال جو ہے جس چیز کا، یہ ایک وقت پہ کرنا، اس سے پہلے نہیں کرنا۔ اور یہ پہلے کیوں نہیں تھا، اب کیوں ہو گیا؟ سب کچھ ویسے ہی تھا، ٹی وی پہلے بھی تھا، سب کچھ الٹے سیدھے ڈرامے پہلے بھی تھے، اب کیوں ہو گیا؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ ہماری خوراک غلط ہو گئی ہے، جو ہم کھا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ جب آپ غلط کھائیں گے تو اس کے غلط اثرات ہوں گے، ٹھیک کھائیں گے
تو اس کے ٹھیک اثرات ہوں گے۔ قرآن پاک میں ہے لحم التریہ، پاک اور صاف چیز کا۔ اب پاک صاف چیز میں کیا کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا؟ حلال حرام کی تمیز سب سے بڑی بات ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جس گھر میں حرام آتا ہے ان کے بچے کیسے ہیں، اور جہاں حلال آتا ہے ان کے بچے کیسے ہیں۔ قرآن کی تعلیم والے بچے کیسے ہیں، بغیر قرآن کی تعلیم والے بچے کیسے ہیں، نماز پڑھنے والوں کے بچے کیسے ہیں اور بغیر نماز پڑھنے والوں کے بچے کیسے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے دین میں نہیں، کرسچینٹی میں، جیوڈائزم میں، یہ ہندوازم میں، بدھ مت میں، تمام میں اچھی باتیں ایک جیسی ہیں، سب میں یکسانیت ہے، کہیں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، اس لیے کہ اچھی بات ہر مذہب کی بہترین بات ہوتی ہے۔ جو چینجز ہیں، جو غلط باتیں ہیں، وہ خود پیدا کرتا ہے، وہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہوتی۔ یہ میرا ایک اس میں آخری پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کو دین کا علم اور جسم کا علم مکمل سکھایا جائے۔ جیسے میں نے بتایا کہ بچے اس میں افیکٹ ہوتے ہیں بیڈ ٹچ کی وجہ سے، تو وہ مطلب کیا ان کے اندر جو ہے لیٹر آن سمٹمز نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا پھر اگر بیڈ ٹچ کنٹینیوسلی ایک بچے کے ساتھ ہوتا رہتا ہے تو وہ مطلب کس فیز کے اندر چلا جاتا ہے؟ ہاں جی، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی۔ یہ جو بیڈ ٹچ ہے، اس میں بچہ جو ہے وہ ناسمجھ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ بیک آف مائنڈ میں وہی چلا جاتا ہے، پھر وہ بھی وہی کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے ایک ہوتا ہے تو اگلے سال 2 ہو جاتا ہے، 10 سال بعد 10 ہو جاتا ہے، تو بس وہ پھر وہ کس سوسائٹی میں جائے گا، اس سوسائٹی میں، گندی سوسائٹی میں چلا جائے گا، اور اس کے بعد وہ گھر والوں کے لیے بھی مصیبت بن جائے گا، معاشرے کے لیے بھی مصیبت بن جائے گا، اس کی زندگی بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ تو اس لیے اس کو میں نے اسی بات پہ ایمفیسائز کرتا ہوں کہ ہر چیز کا علم بچے کو شعور آنے تک جو ہے وہ دے دیا جائے، تاکہ وہ کوئی غلط حرکت نہ کرے، نہیں تو وہ ایک سائیکل شروع ہو جائے گا، ایک سائیکل شروع ہو جائے گا اور اٹ ہیز نو لمٹس۔ اچھا، اب ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ ڈفرینٹ سچویشن میں جس طرح سے ہم نے بات کی کہ چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے ہیں اور ایڈلٹہڈ لائف میں بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو اٹ سیلف جس کو نہیں پتہ ہوتا، جو بندہ اس سے گزر رہا ہوتا ہے، ایک تو وہ اس کے بارے میں کسی سے بات بھی نہیں کرتا، لوگ بہت ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، ہم بتائیں کیسے، گھر والوں کو کیسے بتائیں، باہر کیسے بتائیں، اور وہ اندر ہی اندر، تو ان کے اس وجہ سے کوپنگ میکانزمز جو ہیں وہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور اگر ان کو سمجھا دیا جائے اور ان کو صحیح طریقے سے ڈیل کیا جائے تو ان کے کوپنگ میکانزمز کس طرح سے وہ بیڈ سے ایک اچھے میں کنورٹ ہو سکتے ہیں۔ میں اس میں ایک بڑی اچھی مثال آگے بھی دیتا ہوں۔ ہمارے ایک ٹیچر تھے، بڑے لرنڈ آدمی تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو پیدا ہوئے، ہم اس وقت غلام تھے، تو آپ لوگ جو ہیں آپ بہتر ہو گئے ہو ہم سے، لیکن جب ہمارے سے آپ کی اگلی نسل آئے گی وہ بہت بہتر ہوگی، وہ بالکل آزاد نسل ہوگی، اور اس کی سچویشن بڑی ڈیفرنٹ ہوگی، ان کی سمجھ بڑی ڈیفرنٹ ہوگی، نہ ہمارے جیسی ہوگی نہ آپ جیسی ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ ترقی جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت جو سپیڈ ہے، جو رفتار ہے، وہ پہلے 50 سال کے مقابلے میں اگلے 25-30 سال میں بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ جو ابھی جن کے ہاتھ میں باغ ڈور آتی جا رہی ہے، جو ینگ جنریشن ہے، دے آر ویری فاسٹ، اور ان کو سمجھ بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ یہ ان کی سمجھ بوجھ بہت زیادہ ہے، ان کو بچپن میں اگر چیزیں سمجھا دی جائیں تو ان کو ہمیشہ کے لیے سمجھ آ جاتی ہیں۔ اگر ہم ان کو نہیں سمجھائیں گے تو پھر بڑے خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اسموکنگ کتنی زیادہ تھی، بہت زیادہ، بچے بھی اسموک کر رہے ہوتے تھے، اب کرتے ہیں لیکن چھپ کے کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اویئرنیس آ گئی، یہ بری چیز ہے۔ پہلے بڑے بھی بیٹھے ہوئے حقہ پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، حقہ دیکھا ناپید ہو گیا، پہلے ہر گھر میں حقہ ہوتا تھا۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں کیسے آئے ہیں؟ اویئرنیس سے۔ الٹریسی ٹو اویئرنیس جو سفر ہے وہ ہم نے جب یہ طے کر لیا تو پھر سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اویئرنیس دی جائے، بتایا جائے، اویئرنیس آ جائے گی، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ بچپن سے ہی شروع کر رہے ہیں، تاکہ ان کی جو ہے وہ لائف جو ماں باپ ان کے ذہن میں ڈال دیں گے، جو ماں باپ ڈال سکتے ہیں وہ کوئی نہیں ڈال سکتا۔
ٹیچنگ اب پروفیشن نہیں رہا، اب یہ کمرشلائز ہو گیا ہوا ہے. جب تک یہ تھا کہ ایجوکیشن از ٹو امپارٹ ناٹ ٹو سیل، تب تک تو ٹھیک تھا. ناؤ دے آر سیلنگ ایجوکیشن، سو دے آر سیلنگ وٹ ایور دے لائک. They don't sell, they don't impart actually the education. We need education, awareness by parents, by well-wishers. That's it. رائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ مطلب اگر خود ٹراما سے گزر رہا ہے تو وہ کوپنگ میکینزم وہ خود سے تو یہی کر رہا ہوگا کہ وہ سوسائڈ کرنے کی کوشش کرے گا، یا پھر وہ روئے گا، یا پھر وہ اپنے آپ کو سیلف ہارم کی طرف جائے گا، ڈفرینٹ طریقے سے اپنی وہ جو اس ایموشنز ہیں ان کو ریلیز کرنے کی کوشش کرے گا. ایسے ہی ہے. تو لیکن آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیرنٹس جو ہیں بچوں کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں شروع سے ہی، اور ان کو بتاتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے ہم سے بات کرنی ہے، تو وہ اس طرح سے جو ہے وہ کھل کے اس چیز کو بتا بھی سکیں گے، اور ایک رائٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ کے پاس ان کو لے کر جائے گا، تاکہ ان کی ایموشنز جو ہیں وہ اچھی طرح سے ریلیز ہوں، اور وہ اس کے جو کوپنگ میکینزم ہے وہ ان کو ٹرین کر کے، ان کی تھراپی کر کے، ان کو میڈیکیشنز کے ذریعے صحیح راہ پہ لے کر آئیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ بچے بہتر طریقے سے اپنے بچپن میں بھی اپنے آپ کو ڈیل کر سکتے ہیں، اور لیٹر آن ایڈلٹ لائف کے اندر بھی. جی بالکل، بہت بالکل صحیح آپ کو ایسے صحیح. ہی صحیح. تو اس کے علاوہ آپ اب ایٹ دا اینڈ کوئی جو ہے وہ ایڈوائس دینا چاہیں گے سب کو، یا خاص طور پر اس طرح کے لوگوں کو جو اس وقت اپنا ہیلنگ پروسیس اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اینڈ اسٹل اٹس ناٹ لیٹ، وہ کسی بھی اسٹیج پہ ہیں، چاہے ان کو 10 سال گزر گئے ہیں سیکشول ابیوز سے گزرے ہوئے، چائلڈہڈ ٹراما سے گزرے ہوئے، یا وہ ابھی بھی اس وقت اس اسٹیج پہ ہیں، ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ ایسی بات جس سے وہ جو ہے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. جی، میں اس میں بڑی اچھی مثال دیتا ہوں کہ ہٹ اینڈ ریوارڈ، کہ آپ ان کو اگر ان کو ناراض ہونا ہے تو جب وہ ٹھیک ہو جائے پھر ان کو ریوارڈ بھی دینا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بچوں سے فرینڈشپ رکھیں تاکہ وہ آپ سے ہر بات کر سکیں. ان کو ایسی چیز مسلط نہ ان کے اوپر کریں جو ان کے وہ برداشت سے زیادہ ہو. پھر اس کے بعد اپنے جو میاں بیوی ہیں، یعنی کہ بچے کے جو ماں باپ ہیں، وہ اپنے تعلقات بہتر رکھیں اور بچوں کے سامنے لڑائی نہ کریں. اور اگر ایک پیرنٹ جو کہہ دے بچے کو تو دوسرا اس کو نیگیٹ نہیں کرے، کہ باپ نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، ماں نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، تاکہ بچے کو یہ سمجھ ہو کہ ہم نے ان کا کہنا ماننا ہے. تو پھر یہ چیزیں جو ہیں کم ہو جائیں گی. پھر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، رزق حلال کی طرف توجہ دیں تاکہ آپ کے بچے حلال بن سکیں. تھینک یو ونس اگین ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس فار دس پوڈ کاسٹ. تو ناظرین، یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ، ہم نے جس میں سیکشول ابیوز کے اوپر، چائلڈہڈ ٹراماز کے اوپر بات کی، اور لیٹر آن وہ جو ہے انسان کی زندگی میں کس طرح سے اس کی پروفیشنل لائف، اس کی میریٹل لائف، یا پھر اس کے گھر میں کس طرح سے اس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، کس طرح سے وہ ڈفرینٹ سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے. اس طرح کہ جب بھی آپ کوئی بھی میسیجز یا کوئی بھی بات سنتے ہیں تو اس کو اپنے لیے صرف اپنے حد تک نہ رکھیں، اس سے خود فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جو ارد گرد آپ کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ایون فیملی کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس کے اندر، کہ وہ یہ چیز جو ہے وہ بچوں کو بتائیں ان ڈفرینٹ فارمز. اس طرح کی باتیں جو ہو رہی ہوتی ہیں بچوں تک پہنچائیں، اور بچے پیرنٹس تک پہنچائیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک دوسرے کی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوتی ہے اگلے ایپیسوڈ میں.